شیخ سعدی کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت ان کی سادگی تھی۔ آیت قرآنی اور احادیث نبوی کا بھی بکثرت استعمال ہے۔ رہتی دنیا تک لوگ ان کی تعلیم سے فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ مشرف الدین حقیقی نام سعدی تخلص تھا۔ آپ 606 ہجری میں شیراز میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب تاتاری صحرائے گوبی سے نکل کر ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے۔ شیخ سعدی نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن مالوف ہی میں حاصل کی۔ آپ کم عمری کے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد کے انتقال کے بعد آپ نے شیراز کے علماء سے تعلیم حاصل کی۔ آپ اس کے بعد بغداد گئے۔ شیخ سعدی کو سیاحت کا بڑا شوق تھا۔ آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد سیر و سیاحت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آپ نے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، شام، فلسطین اور شمالی افریقہ کے علاقے دیکھے۔ آپ طویل عرصے سیاحت کے بعد 655 ہجری میں واپس شیراز آ گئے اور باقی عمر ایک خانقاہ میں بسر کی، اور آپ نے 691 میں اسی خانقاہ میں وفات پائی اور یہیں مدفون ہوئے۔ نظم و نثر میں سعدی کی تصانیف بکثرت ہیں، جن میں گلستان، بوستان کو آفاقی شہرت حاصل ہے۔ دونوں کتب فارسی نثر کا شاہکار سمجھی جاتی ہیں۔ سعدی نے مختلف ملکوں کی سیاحت کے بعد جو تجربات، مشاہدات حاصل کیے، ان کو مختصر حکایت کی شکل میں لکھ دیا۔ آپ نے بڑے مضامین کو اس خوبصورتی کے ساتھ کم سے کم الفاظ میں بیان کیا ہے کہ گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ اس خوبی کا مقابلہ کسی زبان کا کوئی ادیب ان کا مقابلہ نہ کر سکا۔ خاموشی۔ ایک عقلمند نوجوان داناؤں کی محفل میں کبھی بیٹھا تو بحث و تقریر سے ہمیشہ الگ رہتا۔ ایک دفعہ اس کے باپ نے کہا، برخوردار، تم داناؤں کی مجلس میں گنگوں کی طرح چپ چاپ کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ عقلمند نے عرض کی، قبلہ، اس اندیشے سے کہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ پوچھی جائے جس کا جواب نہ دے سکوں اور خواہ مخواہ شرمندگی حاصل ہو۔ نیک فطرت آدمی۔ ایک شخص نہایت خوش خلق اور نیک سیرت تھا۔ وہ بروں کو بھی بھلا کہتا تھا، کیونکہ اپنی نیک فطرت کی وجہ سے اس کی نظر ان کے عیبوں پر نہیں جاتی تھی۔ جب اس نے دنیائے فانی سے کوچ کیا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ الحمدللہ، مجھ پر کوئی سختی نہیں کی گئی، کیونکہ میں نے بھی کبھی بھی کسی کے ساتھ سختی نہ کی تھی۔ ناخلف بیٹا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ شہر دیار بکر میں ایک بڈھے کا مہمان تھا جس کے پاس بے انتہا دولت تھی۔ اس کا ایک خوبصورت نوجوان لڑکا تھا جس سے اس کو بے حد محبت تھی۔ ایک رات کہنے لگا کہ ساری عمر میری یہی ایک اولاد ہوئی۔ اس جنگل میں ایک درخت ہے، لوگ اپنی مرادیں مانگنے وہاں جاتے ہیں۔ میں نے بہت سی طویل راتیں اس درخت کی جڑ میں بیٹھ کے خدا کے سامنے روتے ہوئے گزاری ہیں، تب کہیں جا کر مجھے یہ فرزند نصیب ہوا۔ میں نے سنا وہ لڑکا چپکے چپکے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ اے کاش مجھے اس درخت کا علم ہوتا، تاکہ میں وہاں جا کے دعا کرتا کہ اس بھڈے سے میری جان چھوٹے۔ جوتا اور پاؤں۔ زمانے کی گردش اور دنوں کی سختی سے میں کبھی دل شکستہ اور رنجیدہ نہیں ہوا، مگر ایک بار ضرور ملال ہوا جب میرے پاؤں میں جوتی نہ تھی اور نہ خریدنے کو جیب میں پیسے تھا۔ میں حیران پریشان کوفے کی جامع مسجد میں جا نکلا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص کے پاس پاؤں ہی نہیں ہے۔ بس میں نے اپنے پاؤں کی سلامتی پر خدا کا شکر ادا کیا اور ننگے پاؤں رہنا ہی غنیمت سمجھا۔ حضرت جنید بغدادی اور بیمار کتا۔ حضرت جنید بغدادی ایک دفعہ بیاباں میں جا رہے تھے کہ انہیں ایک لاغر اور زخمی کتا نظر آیا جو بھوک سے مر رہا تھا۔ حضرت جنید نے اپنے سفر کی خوراک میں سے آدھی اسے کھلا دی اور وہ اٹھ بیٹھا۔
سنا ہے کہ حضرت جنید وہاں سے جاتے وقت رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کون جانتا ہے کہ ہم دونوں میں سے اللہ کے نزدیک کون بہتر ہے، اس لیے کہ کتا باوجود اپنی تمام بدنامی کے جب مر جائے گا تو اس کو دوزخ میں نہ لے جائیں گے۔ علم اور دولت۔ مصر میں کسی جگہ دو بھائی رہتے تھے، ایک نے علم پڑھا اور دوسرا مال جمع کرتا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پڑھنے والا تو علامہ ہو گیا اور روپیہ جمع کرنے والا شاہی خزانچی بن گیا۔ ایک بار دولت مند نے بھائی کی طرف حقارت سے دیکھ کر کہا، ہم تو خزانے کے مالک ہو گئے مگر تم مفلس ہی رہے۔ عالم بھائی نے کہا، بھائی جان، میں تو اس حال پر خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے پیغمبروں کی میراث علم عطا فرمائی ہے، مگر آپ ہیں کہ فرعون کی وراثت یعنی مصر کی حکومت پر اترا رہے ہیں، جس کا کام اسی کو سانجھے۔ ایک شخص آشوب چشم میں مبتلا ہو گیا۔ علاج کے لیے جانوروں کے مالک کے پاس گیا۔ اس نے وہی دوا جو جانوروں کی آنکھوں میں لگاتا تھا اس کی آنکھوں میں لگا دی۔ اس دوا سے آشوب چشم کیا ٹھیک ہوتا تھا، بیچارہ اندھا ہو گیا۔ یہاں تک کہ معاملہ عدالت میں پہنچا۔ قاضی نے فیصلہ دیا کہ جانوروں کے ڈاکٹروں پر کوئی تاوان نہیں۔ اگر یہ شخص گدھا نہ ہوتا تو جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتا؟ داناؤں کے نزدیک یہ کم عقلی کی بات ہے کہ ایسے کام کو کسی نا تجربے کار آدمی کے سپرد کیا جائے جس کے لیے تجربہ اور مہارت فن لازم ہو۔ صرف ایک داؤ۔ ایک شخص کشتی لڑنے کے فن میں مشہور تھا۔ وہ 360 داؤ پیچ جانتا تھا اور ہر روز ان میں سے ایک داؤ کے ساتھ کشتی لڑتا تھا۔ ایک شاگرد پر وہ بہت مہربان تھا، اس کو 300 نسخے سکھا دیے، صرف ایک داؤ اپنے پاس رکھا۔ وہ نوجوان کچھ عرصے میں زبردست پہلوان بن گیا اور دور دور تک اس کی شہرت پھیل گئی۔ ملک بھر میں کسی پہلوان کو اس کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ ایک دفعہ اس نوجوان نے اپنی طاقت کے ذوم میں بادشاہ وقت سے کہا کہ استاد کو مجھ پر جو فوقیت حاصل ہے وہ اس کی بزرگی اور تربیت کے حق کی وجہ سے ہے، ورنہ قوت اور فن میں اس سے کم نہیں ہوں۔ بادشاہ کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے استاد اور شاگرد میں کشتی کرانے کا حکم دیا۔ مقررہ دن کو اس دنگل کے لیے شاہانہ انتظامات کیے گئے اور اسے دیکھنے کے لیے خود بادشاہ حکومت کے عہدیدار، دربار کے افسر اور ملک بھر کے پہلوان جمع ہوئے۔ نوجوان مست ہاتھی کی طرح دنگل میں آیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ کو بھی اکھاڑ سکتا ہے۔ بوڑھا استاد سمجھ گیا کہ نوجوان شاگرد قوت میں اس سے بڑھ چکا ہے، تاہم وہ اس داؤ کا توڑ نہیں جانتا تھا۔ استاد نے اس کو دونوں ہاتھوں سے سر پر اٹھا لیا اور پھر زمین پر پٹک دیا۔ ہر طرف واہ واہ کا شور مچ گیا۔ بادشاہ نے استاد کو بیش بہا قیمت اور انعامات سے سرفراز کیا اور نوجوان کو ملامت کی کہ تو نے اپنے محسن استاد سے مقابلہ کیا اور ذلیل ہوا۔ اس نے کہا کہ جہاں پناہ استاد اپنی طاقت کی وجہ سے مجھ پر غالب نہیں آیا، بلکہ اس نے مجھ سے کشتی کا ایک پیچ چھپا کر رکھا تھا اور اس پیچ کی وجہ سے جیت گیا۔ بادشاہ اور درویش۔ ایک نیک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ایک بادشاہ جنت میں ہے اور دوسرا ایک درویش دوزخ میں پڑا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ دوزخ میں ہوگا اور درویش جنت میں، لیکن یہاں تو معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ معلوم نہیں اس کا کیا سبب ہے۔ غیب سے آواز آئی، یہ بادشاہ درویشوں سے عقیدت رکھتا تھا، اس لیے بہشت میں ہے، اور اس درویش کو بادشاہوں کے تقرب کا بڑا شوق تھا، اس لیے جہنم میں ہے۔ قرض۔ چند غریب کسی بنیے کے قرض دار ہو گئے تھے۔
بنیا روز تقاضے پر تقاضا کرتا اور سخت و سست بھی سنا دیتا، مگر غریب برداشت کرنے کے سوا اور کیا کر سکتے تھے۔ ایک دانا نے واقعے سے واقف ہو کے فرمایا، نفس کو کھانے کے وعدے پر ٹالنا بنیے کو روپے کے وعدے پر ٹالنے سے زیادہ آسان ہے۔ ایک پارسا اور گویا۔ ایک بدمست گویا رات کے وقت بغل میں بربت لیے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک پارسا ملا۔ گویے نے عالم میں مستی میں بربت اس کے سر پہ دے ماری۔ بربت ٹوٹ گئی اور پارسا کے سر سے خون بہنے لگا، لیکن وہ خاموشی سے چلا گیا۔ صبح ہوئی تو اس سنگ دل گویے کے پاس کچھ روپے لے گیا اور کہا، میرے بھائی، گزشتہ شب تو مغرور اور مست تھا، اس لیے تیری بربت ٹوٹی اور میرا سر ٹوٹا۔ میرے سر کا زخم خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، البتہ تیری بربت کی مرمت پر روپیہ خرچ ہوگا، لہٰذا یہ حقیر سے نذرانہ لایا ہوں کہ اپنی بربت ٹھیک کرا لو۔ غذا۔ ایران کا بادشاہ نے ایک حکیم سے پوچھا، انسان کو دن بھر میں کتنی غذا کھانی چاہیے؟ حکیم نے کہا، 1.5 پاؤ۔ بادشاہ نے فرمایا، اتنی سی مقدار بھلا کیا طاقت دے گی؟ حکیم نے کہا، جہاں پناہ انسان کی صحت کے لیے اسی قدر کافی ہے۔ جو شخص اس سے زیادہ کھاتا ہے وہ غذا کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ قیمتی موتی۔ بارش کا ننھا قطرہ بادل سے ٹپکا۔ جب اس نے سمندر کی چوڑائی دیکھی تو شرمندہ ہوا اور دل میں کہا کہ سمندر کے سامنے میری کیا حیثیت، اس کے ہوتے ہوئے تو میں نہ ہونے کے برابر ہوں۔ جب اس نے اپنے آپ کو حقارت سے دیکھا تو ایک سیپی یعنی صدف نے اس کو اپنے منہ میں لے لیا اور دل و جان سے اس کی پرورش کی۔ تھوڑے ہی دنوں میں یہ قطرہ ایک قیمتی موتی بن گیا اور بادشاہ کے تاج کی زینت بنا۔ غریب اور بہشت۔ 2 آدمی قبرستان میں بیٹھے تھے، ایک اپنے دولت مند باپ کی قبر پہ اور دوسرا اپنے درویش باپ کی قبر پہ۔ امیر زادے نے درویش لڑکے کو طعنہ دیا کہ میرے باپ کی قبر کا صندوق پتھر کا ہے، اس کا کتبہ رنگین اور فرش سنگ مرمر کا ہے اور فیروزے کی اینٹ اس میں جڑی ہوئی ہے۔ اس کے مقابلے میں تیرے باپ کی قبر کیسی خستہ حال ہے کہ وہ اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے اور 2 اینٹیں اس پر رکھی ہیں۔ درویش زادے نے جواب دیا، یہ درست ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ قیامت کے دن جب مردے قبروں سے اٹھے جائیں گے، اس سے پہلے کہ تیرا باپ بھاری پتھروں کے نیچے جنبش کرے، میرا باپ بہشت میں پہنچے گا۔ سونے کی اینٹ۔ ایک پارسا کو سونے کی اینٹ کہیں سے مل گئی۔ دنیا کی اس دولت نے اس کے نور باطن کی دولت چھین لی اور وہ ساری رات یہی سوچتا رہا کہ اب میں سنگ مرمر کا ایک عالی شان حویلی بنواؤں گا، بہت سے نوکر چاکر رکھوں گا، عمدہ کھانا کھاؤں گا اور اعلیٰ درجے کی پوشاک سلواؤں گا۔ غرض ان سارے خیالات نے اسے دیوانہ بنا دیا، نہ کھانا پینا اور نہ ذکر حق۔ صبح کو اسی خیال میں مست جنگل میں نکل گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک شخص ایک قبر پہ مٹی گوندھ رہا ہے تاکہ اس سے اینٹیں بنائے۔ یہ نظارہ دیکھ کر پارسا کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کو خیال آیا کہ مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں بنائیں گے۔ عالی شان مکان، اعلیٰ لباس اور عمدہ کھانے سب یہیں دھرے رہ جائیں گے، اس لیے سونے کی اینٹ سے دل لگانا بیکار ہے۔ ہاں، دل لگانا ہے تو اپنے خالق سے لگا۔ یہ سوچ کر اس نے سونے کی اینٹ کہیں پھینک دی اور پھر پہلے کی طرح زاہد و قناعت کی زندگی بسر کرنے لگا۔ اصلی راز۔ کسی بادشاہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک طبیب بھیجا کہ ضرورت کے وقت آپ کی جماعت کا علاج معالجہ کیا کرے۔ طبیب مدتوں مدینے میں حاضر رہا مگر کسی شخص نے اس سے علاج کے لیے رجوع نہ کیا۔ حکیم نے یہ مسلسل بیکاری دیکھ کر آخر ایک دن آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور جانتے ہیں کہ خاکسار اتنی مدت سے
صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاں نثاروں کی خدمت کے لیے حاضر ہے، مگر اس عرصے میں میری طرف کسی نے بھی توجہ نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا قاعدہ یہ ہے کہ جب تک بھوک غالب نہ ہو کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور ابھی پیٹ بھرتا نہیں کہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اس لیے آپ کی خدمت سے فائدہ اٹھانے کا موقع کم ملتا ہے۔ حکیم نے کہا، بے شک تندرستی کا اصل راز یہی ہے، جس کے ہوتے ہوئے میری حاضری بیکار ہے۔ اس کے بعد حکیم نے ادب بجا لا کر وطن کی راہ لی۔ جدا جدا فطرت۔ ایک بادشاہ نے اپنا بیٹا ایک معلم کے سپرد کیا اور کہا، اس کی ایسی تربیت کر جیسے اپنے حقیقی بیٹے کی کرتا ہے۔ معلم نے کئی برس نہایت تندہی سے اس کی تربیت کی، لیکن شہزادے پہ کچھ اثر نہ ہوا اور وہ کورے کا کورا رہا۔ اس دوران معلم کے بیٹے پڑھ لکھ کر اعلی درجے کے عالم و فاضل بن گئے۔ بادشاہ نے معلم سے باز پرس کی اور کہا کہ تو نے وعدہ خلافی کی ہے اور شرط و وفا نہیں بجا لایا۔ معلم نے عرض کی، جہاں پناہ میں نے شہزادے اور اپنے فرزندوں کی تربیت یکساں طور پہ کی ہے، لیکن اس کا کیا علاج کہ انسان کی فطری صلاحیت جدا جدا ہے۔ شہزادے میں فطری صلاحیتیں نہیں تھیں، اس لیے کچھ حاصل نہ کر سکا۔ میرے بچوں میں فطری صلاحیتیں تھیں، وہ کہیں سے کہیں جا پہنچے۔ سونا چاندی پتھر سے نکلتا ہے، لیکن ہر پتھر سے سونا چاندی نہیں نکلتا۔ رسوائی۔ ایک شخص حضرت داؤد طائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں فلاں صوفی کو دیکھ کے آ رہا ہوں، شراب پی کر مدوش پڑا ہے، اس کی پگڑی اور جسم کے کپڑے لتھڑے ہوئے ہیں اور کتے اس کے گرد جمع ہیں۔ داؤد طائی اس کی باتیں سن کر رنجیدہ ہوئے اور فرمایا کہ بھائی، سچا دوست وہی ہے جو اس کے کام آئے، جاؤ اس صوفی کو وہاں سے لے آؤ، اس نے برا کام کیا ہے اور صوفیوں کے نام کو بگاڑا ہے۔ حضرت کا ارشاد سن کے وہ شخص مخمصے میں پڑ گیا اور پیچ و تاب کھانے لگا۔ اس کو غلاظت سے لتھڑے ہوئے صوفی کو ہاتھ لگانے سے کراہت آتی تھی، لیکن حضرت داؤد طائی کا ارشاد بھی نہ ٹال سکا۔ آخر اس مدہوش صوفی کو کندھے پہ لیا۔ جب بازار سے گزرا تو سارا شہر امنڈ پڑا، لوگ طرح طرح کے طعنے دینے لگے۔ کوئی کہتا تھا، ذرا اس درویش کو دیکھو، اس کے تقوی پارسائی اور دینداری کے کیا کہنے۔ کوئی کہتا کہ آج کے صوفیوں کو دیکھو کہ شراب پیے ہوئے ایک مدہوش ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ وہ شخص لوگوں کے طعنے سنتا اور خون کے گھونٹ پیتا خدا خدا کر کے اس صوفی کی قیامگاہ پہ پہنچا اور خود لوگوں سے منہ چھپاتا وہ اپنے گھر گیا۔ آج اس کو جو خفت اٹھانی پڑی، رات بھر اس کے تصور سے کروٹیں بدلتا۔ دوسرے دن حضرت داؤد کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا، گلی کوچے میں بھائی کی آبرو ریزی نہ کرو، ورنہ زمانہ شہر میں تیری آبرو ریزی کرے گا۔